السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کے طلباء، آج آپ کو یہ دوسرا مشغلاتی کارڈ دے رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ یہ جلد سے جلد اس کو مکمل کر لیں گے۔ یہاں پر عنوان کا نام ہے نقشے اور علامات۔ بخوبی اب جانتے ہیں کہ ہم جماعت ہفتوں میں اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، جن میں حائطی لکیریں، جن کو ہم ارتفاعی لکیریں یا پھر کاؤنٹر لائنز بھی کہتے ہیں، یہ کیا ہیں، اس سے ہم کو کیا مدد حاصل ہوتی ہے، یہ کیسی ہوتی ہیں، جس کا مواد آپ کو یہاں پر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد یہ مواد میں دوسری چیز، بلندی کو ظاہر کرنے والے نقشوں کے استعمالات کیا ہیں، اس سے کیا فائدے ہیں۔ تیسرا ہے اوسط سطح سمندر کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اس میں جانچ کے سوالات دیے گئے ہیں، دیے گئے نقشے کا مشاہدہ کر کے سوالوں کے جوابات دیجیے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر جانچ میں دوسری شیٹ میں آئیں گے۔ یہاں پر پہلا سوال ہے، حائطی لکیریں کیا ہیں۔ اس کا جواب آپ کے پچھلے ہفتوں میں آپ اپنے نوٹس میں بھی لکھے تو اس میں بھی ہے، اور فی الحال یہ جو ورک شیٹ ہے اس میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی میں تھوڑے سے تصاویر دیا ہوں، اس میں بھی اس کے جوابات موجود ہیں۔ دوسرا ہے حائطی لکیریں بے ترتیب کیوں ہوتی ہیں۔ بلندی کو ظاہر کرنے والے نقشوں کے استعمالات کیا ہیں۔ یہ تین سوالات کے جوابات آپ کو انشاءاللہ اس کے اندر میں انڈرلائن بھی کرا ہوں۔ یہاں پر آپ اچھی طریقے سے یہ مواد کو پڑھیے، دیکھیے یہ حائطی لکیریں یعنی کہ کاؤنٹر لائنز کیا ہیں، اور یہ بے ترتیب کیوں ہوتی ہیں، اور اس کے استعمالات کیا ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو میں نے یہاں پر انڈرلائن کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے جوابات آپ بآسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا شیٹ میں دیکھیے کہ یہاں پر تلنگانہ کا نقشہ دیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نقشے میں پہاڑوں کو، سطح مرتفع کو، میدان کو کس رنگ سے ظاہر کرتے ہیں، آپ پچھلی مشغلاتی کارڈ میں کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر یہی بتا رہا ہے کہ تلنگانہ کا زیادہ تر حصہ ڈیش خطے پر مشتمل ہے، پہاڑ پر ہے، سطح مرتفع پر ہے یا پھر میدان میں ہے، اور رنگ دیکھ کر آپ یہاں پر پہچان کے لکھنا۔ اوسط سطح سمندر ہوتا ہے، یہ جو سطح سمندر ہے اس کا بھی ہم دیکھیے اس کے اندر ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ اوسط سطح سمندر کیا ہے، اس میں آپ غور سے دیکھیے، اس میں آپ کو جواب مل جائے گا اس کے اندر۔ اس کے بعد دیکھیے دریائے گوداوری اس سمت میں بہتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر میں نے دریائے گوداوری کی نشاندہی بھی کیا ہوں، اور وہ کس سمت سے کس سمت کی طرف بہہ رہی ہے اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کا جواب لکھیں گے، اور امید ہے کہ آپ جلد سے جلد یہ ہوم ورک کو مکمل کریں گے۔ اس کے بعد آخری سوال جو آپ کو لکھنا ہے وہ کیا ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں تو اپنی طرز زندگی کا تصور کیجئے اور لکھیے۔ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اب جیسا کہ میں یہاں پہ محلے میں ہیں، تمام سہولیات ہے، سب ہے، لیکن آپ کی زندگی اگر کسی پہاڑی علاقے میں ہوتی تو کیا ہوتا تھا، اس کا تصور کیجئے، لکھیے۔ کیا ہوتا تھا تصور کیجئے کہ اگر ہم پہاڑی علاقوں میں رہتے، ہمارا گھر رہتا تو ہماری زندگی کیسی ہوتی، اس کے بارے میں آپ کو 5 جملے آپ اپنی جانب سے لکھیے۔ خدا حافظ۔